إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. ناظرین، مرسی ٹی وی پر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام، خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے توبہ و استغفار کی فضیلت. بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جب گناہ کے کام کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پامال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب اس بندے پر نازل ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن بندہ جب نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور وہ رب کی طرف پلٹ کر آتا ہے، پروردگار فوراً اسے اپنا بنا لیتا ہے. اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں معلوم؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو. توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب مل کر پروردگار سے توبہ کرو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے. پتہ چلا کہ توبہ و استغفار یہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ کامیابی کی ضمانت، کامیابی کی کنجی اور کامیابی کی چابی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں توبہ و استغفار کو ایک مستقل عمل کے طور پر اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے من تابا، جو توبہ کر لیتے ہیں، وآمن، ایمان لے آتے ہیں، وعمل صالحا، توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی برائیاں، ان کی غلطیاں نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی جو کچھ انہوں نے کیے ہیں وہ پوری طرح سے ختم نہیں، بلکہ اس کو اٹھا کر نیکیوں میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، نیکیاں بنا دیا جاتا ہے ان کو. کتنی بڑی بات. تو اگر ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کا جذبہ پیدا ہو گیا، ہم کبھی بھی گناہ کریں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر ہاتھ اٹھا کر آنسو بہائیں، روئیں گڑگڑائیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. کہتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، یعنی اے انسان، جب تم قیامت کے دن مجھ سے ملو گے اور تمہارے گناہ زمین بھر ہوں گے. کتنے؟ زمین بھر. لیکن تمہارے گناہوں کی جھولی میں شرک نہیں ہوگا، تو میں بھی تمہارے لیے زمین بھر مغفرت لا دوں گا. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان بھر ہوں گے تو میں بھی تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور میں تمہارے گناہوں کی کثرت کی پرواہ نہیں کروں گا. شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل کے ساتھ پروردگار سے رجوع کرے، سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، کبھی بھی اس گناہ میں نہ لوٹنے کا مکمل عزم کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا تھا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ہر دن 100 سے زیادہ مرتبہ پروردگار سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں یہ مقام دیا کہ ان کی غلطیاں تو معافی ہو جاتی تھی، پھر استغفار کیوں؟ ذرا سوچئے بھائیو، ہم تو سراپا گناہوں اور خطاؤں کے پتلے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو استغفار بہت زیادہ کرنا چاہیے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطا، ہر انسان خطا کار ہے. یہ بات تو مسلم ہے اور طے ہے. ہم اور آپ خود اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اپنی اطراف دیکھ سکتے ہیں. ہر بنی آدم خطا کار ہے، غلطیاں کرنے والا ہے.
غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ انسان لفظ بنائے نسیان سے، جس کے معنی ہوتے ہیں بھولنے چوکنے والے، تو غلطیاں تو ہوتی ہیں. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ان خطا کرنے والے انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو خطا تو ہو جاتی ہے لیکن پھر رب کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، وہ لوگ سب سے بہتر ہیں. ہم کیوں نہ ان سب سے بہتر لوگوں میں بن جائے؟ ہم کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس قدر مقرب بن جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لیں گے. ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمیں دور نہیں کرتے پروردگار. کبھی انسان سے غلطی ہوتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے، لیکن پھر انسان ہونے کے ناطے سیم وہی خطا ہو جاتی ہے. پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ارے یہ کیا، لیکن پھر جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، کبھی اس گناہ میں نہ لوٹنے کا عزم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے معاف کر دیتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جب جب گناہ کرتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے. کون سا گناہ ہو گیا زندگی میں؟ کون سی خطا ہو گئی ہے؟ شراب پی لیا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، نعوذ باللہ بدکاری کی ہے، بدنگاہی کی ہے، کسی کے خلاف کچھ ایسی چال چلی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی بات تھی، نمازیں چھوڑی ہیں، صدقات و خیرات میں غفلت سے کام لیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم لاگو ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، حج فرض ہونے کے باوجود حج کی ادائیگی نہیں کی ہے. کون سی خطا ہوئی ہے؟ پروردگار کی ذات کے خلاف تو مایوسی کا شکار ہوا، بدگمانی کا شکار. کون سا گناہ ہو گیا ہے زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ، معاف کر دے گا پروردگار. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. بس دل میں احساس ہو، سچی توبہ ہونی چاہیے، دوبارہ نہ کرنے کا مضبوط عزم اور ارادہ ہونا چاہیے. اللہ ضرور معاف کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جس بات سے توبہ کریں دوبارہ کبھی بھی اس خطا کی طرف نہ لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.